جوہر صاحب، سیوریج کا مسئلہ گجرات میں کافی حکومتیں آتی جاتی رہی، سیوریج کا مسئلہ برقرار رہا۔ جب بھی ہیوی رین آتی ہے تو سیوریج کا گجرات پورا پانی میں ڈوب جاتا ہے۔ سابقہ دور میں سیلاب آیا، اس نے کافی تباہی کی گجرات کی۔ اس کے بعد 21 ارب روپے کے فنڈز منظور ہوئے ہمارے سیاسی جو ہیں وہ رہنما ان کی طرف سے، تو اس میں کام بھی شروع ہوا۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ تعمیراتی حوالے سے ان فنڈ پہ سے کہاں تک پہنچا ہے یہ کام جو ہے کنسٹرکشن کا سیوریج کے حوالے سے، یہ بتائیے گا، اس پہ روشنی ڈالیں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پانی تو جو سیوریج کا ایشو ہے یہ ابھی سے نہیں ہے، ہم تو یہ بچپن سے دیکھ رہے ہیں، درینہ ایک مسئلہ ہے۔ اور جیسے جیسے آبادی بڑھتی گئی اور سوسائٹیز بڑھتی گئیں، ساتھ جو ہے وہ آبادی کے ساتھ ملک کا جو رہائشیں تھیں وہ بڑھتی گئیں، پانی کا مسئلہ بھی اس کے حساب سے سنگین ہوتا گیا۔ اب اس کے اندر ویریس فیکٹرز تھے، انکروچمنٹ ایشوز بھی تھے، غیر ترتیب شدہ نالیوں کا نظام جو تھا وہ بھی تھا، کوئی گلی اونچی، کوئی گلی نیچے، کوئی روڈ اوپر، کوئی روڈ نیچے، ڈھیر سارے ایشوز تھے، کوئی پراپر میکنزم نہیں تھا ان شارٹ۔ تو اس کو پچھلے 2 سال سے ہم نے کوشش کی ہے کہ بہتر کریں، اور اب لاسٹ ایئر جو فلڈ آ گیا اس کے بعد تو ایسا ہے کہ وہ ساری کارکردگی کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ پانی پھر گیا۔ لیکن اگر لاسٹ ایئر بالکل نیوٹرل ہو کے سوچیں اور سپتمبر سے پہلے اگر دیکھیں بارشیں، تو صرف فرسٹ ویک سپتمبر سے پہلے 2 بارشیں پچھلے سال مانسون کی ایسی تھیں کہ جن کی سچویشن ایسی تھی کہ صبح بارش ہوئی اور شام تک پانی رہا۔ اس میں بھی ایک مرتبہ تو جو ہے وہ روانچے روڈ کا فیڈر جو تھا وہ اڑ گیا، اور الیکٹریسٹی کی جو سپلائی تھی وہ عثمان پلازا ڈسپوزل کو معطل ہوگی، تو اس کی وجہ سے موٹروں کے نہ چلنے کی وجہ سے بھی مسئلہ بنا۔ تو وہ 2 لیکن بارشیں ایسی تھی جو میں ریکال کر سکتا ہوں کہ جو پانی سارا دن کھڑا رہا ہو۔ اس کے علاوہ کوئی ایسا سیریس ایشو نہیں تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی جو سپتمبر کے ماہ میں مانسون گزرنے کے بعد سپتمبر میں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا ہوتا، تو اس وقت جا کے جو بارشیں ہوئیں، اور نہ صرف بارشیں ہوئیں، پیچھے سے جو فلڈنگ ہوئی، ہیوی فلڈنگ ہوئی، اس نے بہت زیادہ نقصان کیا، بہت زیادہ ڈیمیج کیا۔ اور اوور دا ایئرز یہ جو پھر انکروچمنٹس تھیں ہمارے نالوں کی بھی، بھمبر نالے کی بھی اور ہیلسی نالے کی بھی، وہ بھی سامنے آ گئیں کہ اس کا کتنا نقصان ہوا۔ تو اب اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ میرے حال میں جتنی بھی باتیں کریں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اب آگے دیکھنا چاہیے، بڑا بول نہیں بولنا چاہیے، لیکن پوری مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس سال ایسی کوئی سچویشن دیکھنے کو نہیں ملے گی، کیونکہ ایک تو پیچھے لوراں سے اور ماجرا شمالی سے وہ ٹرنچ بنا رہے ہیں کہ جہاں سے پانی چلا جائے بھمبر نالے کی طرف اور ہیلسی کی طرف۔ اس کے بعد پھر ڈی سی بند بھی بنایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ پھر جو ہے وہ مدینہ میں جو ہے وہ 40 کیوسک کا ڈسپوزل بنایا جا رہا ہے، بڑا زبردست، اس کے ساتھ بھی ڈرین بن رہی ہے۔ اس کے علاوہ پھر جو ہے ظہور اسٹیڈیم کے اندر ایک 100 کیوسک کا ڈسپوزل بن رہا ہے جو کہ کافی ہیوج ہے۔ تو یہ اتنی زیادہ ڈیفنس لائنز جو ہے نا وہ لی گئی ہیں، اس کا خیال رکھا گیا ہے۔ اور ابھی اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو جلال پور جٹاں روڈ کا جو پائپ لائن ہے وہ بھی ڈالنی شروع ہوگی ہے، اور ان قریب وہ جو ہے مکمل بھی ہو جائے گی۔ تو ٹینٹیٹیو ٹائم اس کا یہی ہے کہ جون سے پہلے جو ہے وہ جلال پور جٹاں روڈ کی لائن بھی ڈل جائے، اور کوشش تو یہ ہوگی روڈ بھی کمپلیٹ ہو جائے۔ تو جب وہ ڈرین بھی ڈل جائے گی، اور یہ اس کے علاوہ بھی آپ کو پتا ہے واسطہ ملٹیپل جو ہے وہ نالے جو ہے وہ بنا رہی ہے مختلف جگہوں پہ، آپ کو پتا ہے جیسے ابھی شہزاد کلونی کا نالا پینڈنگ ہے وہ بنانے والے ہیں، بارہ دری والا نالا جو ہے وہ انہوں نے بنانا شروع کر دیا ہے۔ مختلف شہر کے علاقوں کے اندر یہ جٹو اگل کے ساتھ تقریباً 2 کلومیٹر کا جو ہے وہ اس کی لینتھ ہے نالے کی جو بنا رہے ہیں ریلوے ٹریک کے ساتھ۔ تو یہ کافی سارے اس طرح کے نالا جو ہے نا وہ ڈرینز جو ہے نا بن رہی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کام الحمدللہ ڈھیر سارے ہیں۔ جو آپ نے کٹھالہ پھاٹک والا دیکھا ہے، جو کٹھالہ جو انڈر پاس ہے، اس کو آپ نے دیکھا کہ بڑا زبردست قسم کا جو شاف حسین نے ایکشن لے کے اس کو مرمت کرایا ہے، اور وہ روڈ ساری بڑی زبردست ہے، اور ایسا نہیں کہ روڈ کو سکویز کر دیا گیا ہو، اس کے اوپر اس کی فنڈنگ کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا گیا۔ ابھی انڈر پاس کی جو ٹائل ورک ہے وہ بھی شروع ہو گیا، اگر آپ جا کے دیکھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ اور وہاں پہ ایک جو ہے وہ موٹر بھی لگے گی تاکہ انڈر پاس کا اگر کوئی پانی آتا ہے تو اس کو بھی باہر پھینک دیا جائے۔ اس کے ساتھ شہباز شریف پارک ہے، اس کے اندر لیک کا کام چل رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی 1 سے 2 ماہ کے اندر مکمل ہو جائے گا، اور لائٹنگ کا کام اس کا مکمل کیا گیا ہے۔ پھر جیسے ہی آپ ٹرن لیتے ہیں گجرات سٹی کی طرف، تو وہاں سے کہ لائٹنگ لے کے تو پھاٹک تک لائٹنگ لگائی گئی ہے۔ اس کے بعد بھی ہم جو کٹھالہ میں بھی اگر کوئی جگہ رہے گی جہاں پہ لائٹس نہیں، وہ بھی اسٹریٹ لائٹس، روڈ لائٹس جو لگنے لگی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کی جو ہے وہ تزئین اور رائش کا کام بھی جاری، اس روڈ کا آپ نے بھی دیکھا ہے، اس کے جو
ब्यूटिफिकेशन है, दोनों तरफ जो है वो प्लांटेशन की गई है थ्रू आउट गुलजार मदीना चौक तक, और जो अंडर पास है उसके साथ भी प्लांटेशन की गई है। शबाशी पार्क जो है उसके बाहर भी लाइटिंग और उसकी ट्रैक्स, जॉगिंग ट्रैक्स को मरम्मत किया गया है, तो वो सारा काम भी जारी है। दूसरा जो आप साईं राजा के फाटक वाला जिक्र कर रहे हैं, वो रोमांचक रोड अल्हम्दुलिल्लाह जो वादा किया था उसके मुताबिक वो चौधरी शाफी हुसैन ने मुकम्मल करवाई है, और वो रिजिड रोड बनी है, और अभी एक छोटी सी लेयर उसके ऊपर रोड डलेगी ताकि वो मजीद जो है वो जो एक नॉइजलेस एक रोड रहे, क्योंकि उसकी शिकायत थी। तो वो शाफी साहब ने उसको जब शिकायत मौसूल हुई तो उन्होंने कहा कि एक पतली सी बिल्कुल ठीक, उससे रोड का लेवल ऊपर नहीं जाएगा, वो एक लेयर डलेगी ताकि वो नॉइजलेस हो जाए उसकी ट्रैफिक। और उसके नीचे जो लाइन पड़ी है सीवरेज की, वो भी आपको पता है कि बड़ा अच्छा पाइप डला हुआ है, और उसको जामिया स्कूल डिस्पोजल के साथ अटैच किया गया है। और जामिया स्कूल डिस्पोजल की जो मोटर्स हैं वो मैंने खुद जाके देखी हैं, वो 5 मोटर्स हैं वहाँ पे, और वो बड़े अच्छे तरीके से काम करती हैं, और वो पानी निकाल के इसका बिम्बर नाली की तरफ ले जाएंगी। जो ब्रिज था, ब्रिज जो वो के कोई 3-4 साल पहले मंजूर हो गया था, लेकिन इसके ऊपर उस तरह से वर्किंग नहीं हो पाई थी। तो चौधरी शाफी हुसैन ने क्या किया कि उन्होंने ना सिर्फ ये कि जो है ब्रिज की लिए मजीद फंड्स 18 करोड़ रुपया रिलीज करवाया, उसको रीमॉडल भी किया। रीमॉडल करने से क्या फ़ायदा हुआ कि वो ब्रिज अब जो है वो इस्लामाबाद की तरफ भी उतरता है। पहले ये बिल्कुल सीधा जाता था, तो वो इस्लामाबाद की तरफ उतरता है। और ज़्यादा लोगों को नहीं पता, अभी रिसेंटली जो शाफी साहब ने दौरा किया ब्रिज का, मैं भी साथ था, हम ब्रिज के ऊपर जाके उन्होंने हर सरिये की क्वालिटी और कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बाकी सारी चीज़ें भी चेक की हैं। तो वहाँ पे एक और भी प्रपोजल बना के भेज दिया अभी इस बिफोर टाइम, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि एक और प्रपोजल भी इसके साथ गया है कि एक स्लिप रोड, एक लिंक रोड जो है, एक लूप जो है, वो टुवर्ड्स लाहौर भी दे दिया जाए। वरना लाहौर का ये था कि इधर से हम जाएं और वो नूर गार्डन वाली साइड से यू टर्न लेके लाहौर की ट्रैफिक आ जाए, ताकि उसको भी फाटक की जो परेशानी है वो ना उठानी पड़े, और ब्रिज से जिन्होंने इस्लामाबाद की तरफ से इस्लामाबाद चले जाए। और अगर एक लूप ये भी मिल जाता है तो मैं तो समझता हूँ सोने पे सुहागा हो जाता है। और इसके अलावा जो है वो जो मैं जिक्र कर चुका हूँ जलालपुर जट्टा रोड वाला, जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आते हैं, यूनिवर्सिटी रोड भी सारी जो है वो बन रही है। वो अद वाली खुई तक जो थी वो उसकी कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो भी अब दूर हो गई हैं। एक ट्रैक तो बिल्कुल मुकम्मल है, बीच में पुली जो है वो बन रही है, और कुछ जो जगह थी वो ठीक नहीं थी, उनको बाकायदा दोबारा उखाड़ के तो उसको सही किया जा रहा है। अब इसमें कई तरह की चीज़ें थी कि ये एक बड़ी लंबी स्टोरी है कि ये सारी जो रोड्स थी इनके केसेस नैब में चले गए, उसकी वजह से डिले आ, वो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ गई, तो फिर वो ठेकेदार भाग गए। तो ये चीज़ें होती हैं। तो जो शाफी हुसैन ने क्या किया कि फिर उन्होंने जो डिफरेंस था उसके लिए फिर वो मजीद फंड्स मंजूर कराए और पीछे पड़ के ये सारे काम कराए। तो PHA भी मंजूर हो गया गुजरात में, आपको पता है कि वो भी आ रहा है, और हमारे जो पार्क्स हैं वो भी इंशाल्लाह लबारिस नहीं रहेंगे। वो कि हम बड़ी मेहनत करते हैं, नवाज शरीफ पार्क में भी मैं खुद भी पर्सनली गया हूँ, मैंने काम काफ़ी ज़्यादा कराया, लाइटें भी कराई हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी 4 फीट की वॉल, उधर से लाइटें चोरी हो जाती हैं, चीज़ें लोग निकाल के ले जाते हैं, ये भी एक बड़ा मसला है। इसी तरह लेडीज़ एंड चिल्ड्रन पार्क है, तो उसके अंदर भी एक छोटी लाइब्रेरी बनी, उसकी लाइटिंग और उसके जो फाउंटेन है और ये सारी चीज़ों के ऊपर वर्किंग की गई है। लेकिन मजीद आई थिंक जब PHA आ जाएगी तो वो डेडिकेटेड एक डिपार्टमेंट होगा जो कि लुक आफ्टर करेगा पार्क्स को। ये कुछ 4-5 ठेकेदार थे जिनको सर्विस मोड से लेकर और बोले नाले तक जो है ठेका दिया गया। तो 4-5 ठेकेदार आप मुझे बताएं ना किस तरह काम कर सकते हैं। तो अभी प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। मैं तो हमेशा से इसी ओपिनियन के ऊपर हूँ कि मैं तो कभी, या चौधरी शाफी साहब तो कभी कहीं जाके नहीं कहते कि जो मैं कह रहा हूँ वो करो, या जिस तरह से मैं कर रहा हूँ वो करो। ऐसे नहीं होता। वो प्रोफेशनल के ओपिनियंस को पूछते हैं कि आप इंजीनियर हैं, आपका क्या ख्याल है कि ये बेहतर क्या रहेगा, यहाँ पे कोई ट्रेंच बनानी बेहतर है, यहाँ पे ड्रेन बनानी बेहतर है, यहाँ पे ओपन ड्रेन होनी चाहिए, यहाँ पे क्लोज ड्रेन होनी चाहिए, यहाँ पे डिस्पोजल स्टेशन होना चाहिए, यहाँ पे पाइपलाइन डलनी चाहिए। ये प्रोफेशनल्स का काम है। हमारा काम है कि उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना और उसको टाइमली एग्जीक्यूट कराना। हमारा काम ये नहीं है कि हम उल्टे सीधे मशवरे देते रहें कि इधर आप सरिया डाल दें, इधर आप जो कंक्रीट डाल दें। तो ये वासा एक प्रोफेशनल डिपार्टमेंट है, डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है, और अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि इतना बड़ा महकमा जो है गुजरात सिटी के लिए जो वो आ गया, और वो डेडिकेटेड है इसी काम के लिए, वो काम अपना कर रहे हैं। तो वो जो आप बता रहे हैं वो वहाँ से जो पाइप है, उन्होंने ये प्लास्को PVC पाइप से जो है पाइप बनवाए हैं। आप जाके इसकी क्वालिटी चेक कर सकते हैं, तो रोड के ऊपर पड़े हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, आपने भी बड़ी सर्विस की होंगे, मेरा नहीं ख्याल आपने कभी इस क्वालिटी का पाइप देखा होगा जो कि लाइन उसमें डाल रहे हैं। हमारी कोशिश लाइन डालने का तो अब हमें पता है कि बिफोर मानसून हो जाएगा। अगली कोशिश है कि रोड भी मुकम्मल हो जाए। मुझे पता है इट्स अ टफ टास्क, लेकिन कोशिश कर रही है वासा के रोड भी, रिजिड रोड जिस तरह का ये रोमांचक रोड बना है, ये जोरले स्टेडियम से लेके और बोले नाले तक रोड भी मुकम्मल हो जाए बिफोर मानसून। हम इंसान हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हम कोशिश कर सकते हैं, डिपार्टमेंट्स हैं वो कोशिश कर रहे हैं। इतना तो मेरे ख्याल में कोई आप सोच भी नहीं सकते कि कोई बंदा अगर ये कहे कि पानी आ जाए या उसको इग्नोर कर दें या ऐसे ही दावे करते रहें। तो हमें जब कोई चीज़ देखते हैं जो काम होता है वो हम ज़रूर आपके नोटिस में लेके आते हैं, आवाम के नॉलेज में लेके आते हैं, जी ये काम हमने किया और उससे उम्मीद है कि इससे पानी नहीं आएगा। उसमें इंजीनियर्स इन्वॉल्व होते हैं, महकमे इन्वॉल्व होते हैं, फंडिंग होती है, हम उसको सुबह शाम देखते रहते हैं।
تو انفارچونیٹ ہے جو ہے وہ قدرت کے ساتھ تو نہیں لڑا جا سکتا، لیکن ہم محنت کر رہے ہیں. اور ابھی جو پائپ لائن بھی ڈلی ہے اس کے ساتھ بہت زیادہ فرق پڑے گا. اور جو آپ کو بتایا کہ 3-4 ڈیفنس لائنز لی گئی ہیں پانی کے حوالے سے، کہ جو لوراں اور ماجرا شمالی کی ڈرینز بنیں گے، ڈی سی بند بنے گا، اس کے بعد مدینہ سیدہ کا ڈسپوزل جو ہے انڈر وے ہے اس کا کام آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہ بھی بن رہا ہے، اور زہول اسٹیڈیم کا ڈسپوزل جو ہے وہ بھی 100 کیوسیک کا بن رہا ہے، اور جو پائپ لائن ہے وہ بھی ڈلنی شروع ہو گئی ہے. تو اب اللہ نہ کرے اب اس کے اوپر پھر اور کیا ہو سکتا ہے جی. جتنے ایفرٹس کر سکتے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں. جتنے آپ کے ڈسپوزل اسٹیشنز ہیں وہ واسا مکمل کر رہا ہے، جتنے آپ کے ڈرینز ہیں اس وقت سٹی میں جو کام شروع ہوا ہے وہ واسا مکمل کر رہا ہے. پائپ لائن ساری سیوریج کی جو ہے یہ واسا جو ہے ڈال رہا ہے. جو بھی گلی محلے میں 2 فیٹ سے اوپر کے جو نالا جاتے ہیں ان کی صفائی، ان کو ڈیسلٹ اس کی کرانی، اور باقی جو سارے معاملات ہیں وہ واسا دیکھ رہا ہے. اب کئی آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اس طرح کے محلے ہوں گے کہ جس کی طرف شاید ابھی توجہ نہ گئی ہو، لیکن جو میجر چیزیں ہیں جو آئی تھنک جو پرائرٹی وائز چیزیں دیکھ رہے ہیں جو زیادہ ضروری ہیں ان کو پہلے فیز میں کیا جا رہا ہے، اس کے بعد ان کو بھی کیا جائے گا. تو یہ جیسے شاہ حسین والا نالا ہے تو اس کو ڈی واٹرنگ کر کے اس کو ڈیسلٹنگ کی گئی ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ آپ کو میں نے بتایا کہ جو یہ بارادری والا ڈرین ہے وہ بھی بنا رہے ہیں، مسلم آباد محلے والا ڈرین ہے وہ بھی کام اس کا شروع ہو گیا. تو کافی سارے اس طرح کے ڈرینز جو ہے نا وہ بنا رہے ہیں. 2 کلومیٹر کا ڈرین جو ہے بنا رہے ہیں یہ سرگودا روڈ پھاٹک سے لے کے جٹو اکل تک، وہ بھی آپ جا کے دیکھیں، اور اس کی کوالٹی بھی بڑی اچھی ہے. تو واسا یہ سارے کام تو دیکھیں کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ واسا کو گو کہ گورنمنٹ نے جو ہے نا وہ ہیوی فنڈنگ کی ہے، لیکن یہ لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ یہ پبلک کی جو ہے نا پارٹنرشپ کے بغیر، پبلک کی اونرشپ کے بغیر یہ نامکمل ہے. اس کی گورنمنٹ جو ہے وہ پارشل پیمنٹ کرتی ہے، یہ سبسڈائز ہے. 50% اس کی جو کاسٹ ہیں تو ان فیوچر بھی وہ گورنمنٹ بیئر کرے گی، اور 50% جو ہے وہ ہمیں بیئر کرنا پڑے گا. تو جب بگ سٹی کوئی بنتا ہے اور اس کے اندر کوئی بگ اس طرح کا ڈپارٹمنٹ آتا ہے، اور جو کہ گجرات شہر کو جس طرح کا ہمارا مسئلہ ایک رہا ہے سیوریج کا، میرا نہیں حال 2-4-5 ہزار روپیہ ماہانہ دینے سے جو ہے وہ اس میں کوئی مذائقہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوڈ ضرور ہے، ہمیں بھی یہ جو ہے وہ دینے پڑتے ہیں، لیکن آپ اس کی آن فلپ سائڈ یہ اگر دیکھیں گے کہ جیسے پانی آ جاتا ہے میرے گھر میں تو ممکن ہے مجھے 10,000 روپیہ ہر سال لگانا پڑے، 20,000 روپیہ ہر سال لگانا پڑے، 50,000 روپیہ لگاتے ہیں لوگ، لاکھوں روپے لگاتے ہیں. جیسے یہ پرنس چوک کے اندر بیسمنٹ کے اندر لاکھوں روپے کا، کروڑوں روپے کا گاڑیوں کا نقصان ہو گیا. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ جو ہے وہ ان کی مینٹیننس کے لیے اور بہتری کے لیے اور جو ہے وہ واسا کو پیسے دیے جائیں، اور جو ہے وہ گورنمنٹ اس کی 50% پیمنٹ گورنمنٹ کرے گی، 50% پبلک کی طرف سے کنٹریبیوشن ہوگی. تو وہ ایک محکمہ اچھا کام کرتا رہے گا، اور پلس پبلک اونرشپ لے گی. دیکھیں نا اب یہ معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض جگہوں پہ میں جاتا ہوں، آپ بھی جاتے ہیں، تو ایک پلاسٹک بیگ کے اندر گن ڈال کے اس کو نالے میں پھینک دیا جاتا ہے. ہمارے نالوں کے اندر سے کیا کیا کچھ نہیں نکلتا، کپڑوں کے بورے نکلتے ہیں، سینڈ بیگز نکلتے ہیں، ویل بیروز نکلتی ہیں، کٹے ہوئے پلرز ملتے ہیں، بالے نکلتے ہیں، اور جو پلاسٹک بیگ ہے اس کا تو اندازہ لگانا ہی مشکل ہے کہ کتنا ہم نکالتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں نکلتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اونرشپ بھی ہمیں لینی پڑے گی کہ یہ ہمارا، ہم اپنے گھروں کو دیکھتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، گند باہر پھینکتے ہیں، تو یہ شہر بھی تو ہمارا گھر ہے، اور اس کی اونرشپ لینی پڑے گی. جب ہم کنٹریبیوشن کچھ کریں گے تو پھر ہمیں پتہ ہوگا کہ بھائی ہم نے اس کے پیسے دیے ہیں، ہم نے اپنے ڈرین کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اپنے تھڑے کی حفاظت کرنی ہے، ہم نے اپنی جو یہ ڈسپوزل سائٹس ہیں ان کی حفاظت کرنی ہے، ان کی لک آفٹر کرنی ہے. تو یہ اونرشپ لینی بڑی ضروری ہے. تو اس میں پبلک سے یہ اپیل کروں گا کہ کھلے دل کے ساتھ آن بورڈ آئیں، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی بیجا یا کوئی آپ کو جو بلز ڈال رہے ہیں یا اوور چارجنگ کر رہے ہیں. اس میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اوور چارجنگ ہوئی ہے تو واسا کا محکمے میں، واسا کے آفس میں ایک پراپر ایک جو ہے وہ جو ہے ونگ بنا ہوا ہے جدھر آپ جا کے بل کی مرمت کرا سکتے ہیں. اور وہ آپ کا 3 سے 5 مرلے والے گھروں کے اوپر تو ایک اسپیسیفک جو ہے نا وہ 500 روپیہ ہے، وہی لگ رہا ہے. اگر اس کے علاوہ کمرشل ایریاز ہیں تو اس کی کاسٹ، اس کی پرائسز زیادہ ہیں. یعنی آپ کے رقبے کے حساب سے، آپ کی جو پراپرٹی کی مالیت کے حساب سے، اس کے ایریے کے حساب سے جو ہے وہ اس کی کاسٹ رکھی گئی، اس کی پرائسز رکھی گئی ہیں. تو اس کے حساب سے بلنگ آ رہی ہے. تو اگر 1 کنال کا گھر ہوگا تو ممکن نہیں ہے کہ 1 کنال کا گھر ہے اس کو بھی وہی بل آئے جو کہ 3 مرلے والے گھر کو آتا ہے، ایسا تو نہیں ہوگا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے پریشان نہیں ہونا چاہیے. جب یہ ایک سائیکل چل پڑے گا، جب ایک پراپر طریقے سے، اچھے طریقے سے صفائی ہونا شروع ہو جائے گی، نظر آنا شروع ہو جائے گی آپ کو، ابھی تو انہوں نے اپنا کام شروع کیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ پبلک جو ہے اس کو وہ سمجھے گی کہ اس منی جو ہے وہ ورتھ اسپینڈنگ.